نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذی قدر مخلصین مسلمین بزرگوں، میرے غیور موحد نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ اس امت دی بھلائی اور فلاح دارین واسطے اللہ رب العزت نے دو ایسے انتخاب فرمائے کہ ایسے پسندیدہ انتخاب الہیہ اس تو قبل کسے قوم نو اللہ نے نصیب نہیں فرمائے۔ ایک ہے قرآن کلام اللہ، دوسرا ہے سید المعصومین مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہی ایسا با کمال بے عیب بے مثال پیغمبر کسے قوم نو نصیب ہویا، اور نہ ہی اللہ دی کتاب قرآن کلام اللہ جیسی ہی عظمت والی کتاب کسے قوم نو نصیب ہوئی۔ اسے نسبت کی وجہ تو پھر اللہ کریم نے اس امت نو لقب خیر والا نصیب فرمایا۔ کنتم خیر امت، اوڈے نال دی بہترین اور خیر والی امت نہیں گزری، کیونکہ انہوں دو
رب دے پسندیدہ قرآن اور صاحب قرآن با کمال کسے نو نصیب نہیں ہوئے، مگر اے اللہ دی ایک اپنی حکمت ہے۔ جیویں جیویں اللہ رب العزت اپنے محبوب معصوم پیغمبر نو عروج، عزت و مقام اور رفعت و عظمت نصیب فرماتا ہے، اسی طرح ہی اس اللہ دے پیغمبر دے مقابلے دے اندر دشمن بھی سریاں دے کھڑے ہیں۔ بڑی پتھر دل قسم دی قوم پیغمبر دے مقابلے دی کھڑی ہوندی ہے، بلکہ ایسی ایسی اقوام بھی پیغمبر دے سامنے آیا ہیں جنہ دے اندر نری حیوانیت ہی حیوانیت ہے، انسانیت نام بھی کوئی چیز نہ ہے، مگر پیغمبر دی مزاج و طبیعت دے اندر اللہ کریم ایک امتیازی صفت رکھدا ہے۔ دنیا دے مصائب و آلام اور مظالم دے پہاڑ بھی کیوں نہ پیغمبر دے وجود تے ٹوٹ کے ڈھہ پوے، مگر اللہ دا پیغمبر پھر بھی اپنے مزاج و ظرف دے اندر تبدیلی نہیں لیا۔ آخر کار او قوم منن تے مجبور ہو جاندی ہے کہ اس جیسی شخصیت آج تک ساڈی اکھاں دے سامنے گزری نہیں ہے۔ تو چونکہ ہر انسان دا مزاج، ذہن، ظرف، ضمیر ایک جیسا نہیں ہوندا، ایک جیسا ہوندا تو اج اسلام دے نام تے لڑائی بھی نہ ہوندی، مساجد بھی تقسیم نہ ہوندی، امت مسلمہ فرقے فرقے دے اندر تقسیم نہ ہوندی۔ تو اللہ دے محبوب محمد معصوم و مخدوم، آج تو کا ڈھیٹ بڑے بیٹھے ہو، اونچا پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، نعرے شارے نہ مریا، میری گل دی سمجھ آ جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ جی طبیعت اچاٹ ہونے لگے تو اٹھی کے جزاک اللہ، بس چکرے سن۔ ایسی محافل و مجالس کے اندر نعرے لگاونا مقصود نہیں ہوتا۔ اسا اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو صرف تواڈے نعرے سنن واسطے نہیں ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہوندا ہے، اور آئے ہوئے مہمان دی معروضات نو غور و خوض نال سن لونا، اے ہی مہمان دی عزت افزائی ہوتی ہے۔ سو میری معروضات نو سن لو، اگر دل اور دماغ قبول کر لے تو وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جڑا بندہ سب تو پہلے اتھائی اپنے دل دے فیصلے دے مطابق ایمان اور عقیدہ مضبوط کر لے، کیونکہ ہر انسان دے اندر اللہ نے ایک قاضی رکھیا جہدا نام دل ہے، جس بات تے بندے دا دل فیصلہ کر دے اس فیصلے تے بندے نو کھلو ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ
امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی آوے تو دل ضرور پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے محبوب لمحہ بلمحہ درجہ بدرجہ ہر سانس نال اللہ نے سوڑے محمد معصوم نو عروج اور ترقی دیونی شروع فرما دی۔ آندیاں نال ہی اللہ نے نہیں فرمایا رفعنا لک ذکر، پہلے سوڑے محمد معصوم نے محنت فرمائی ہے، مخالفین نال ٹکر لگائی ہے، وقت دے ابو جہل نال متھا لگایا، قوم تے برادری نال ٹکراؤ ہویا، اپنے غلاماں دے وجود نو لہو لہان کراونا پیا، حتیٰ کہ اپنے وجود دے قتل دے منصوبے ویکھ اور سن کے تے ٹھڈا سا بھر کے تے صبر دا گھٹ بھرنا پیا۔ سونے محمد معصوم دے راہاں تے کنڈے نچھاور کیتے گئے، اللہ دے محبوب نو ساحر کاہن شاعر پاگل دیوانہ قذاب اشر آکھیا گیا، ہر لحاظ نال، چاہے او لسان دے لحاظ نال اذیت آئی یا سنان تلوار دے لحاظ نال اذیت آئی، ہر اذیت نال محمد پاک جیوے جیوے مقابلہ کردہ گیا، اللہ سیڑھی با سیڑھی محمد دے درجے بلند کردہ گیا، جدہ ساری کائنات نال محمد کریم نے متھا لگایا ہے، مگر اپنے مزاج و طبیعت و ظرف دے اندر تبدیلی نہیں لے آندی، حتیٰ کہ پھر اللہ نے ایک طبقہ امتیاز نصیب فرمایا، رفعنا لک ذکرک، اور تیرا ساڈا جوڑ اتھوں تک پیدا ہو گیا ہے کہ جتھوں تک میری ربوبیت چل سی اتھوں تک تے محمد دی نبوت دیا تھما پاس ہو دیا، جب تک ٹکراؤ نہ ہوئے اس وقت تک حق اور سچ نو عروج بولو نہیں ملتا۔ انہیں کوئی آکھے بھی ہر شاہ انہیں تھالی چ پوی ہوئی میرے اگو آ جائے، انہیں نہیں ہے، یہ سوڑا محمد معصوم بے مثال بنے تو اس بن کے بھی کھایا، اس وجہ تو اللہ کریم نے اپنے سوڑے محمد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو جیویں جیویں عروج زیادہ دیندہ گیا ہے، وہ سبب اے ہے کہ اگو مخالفت کرنے والے نے بھی عداوت مخالفت اور اضافہ ہے۔ جدہ انہاں ویکھیا ہے کہ محمد پاک تو دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، آج کل دے جویں مولوی تے پیر ہیں انج تا میرا سونا محمد پاک ہائی نہیں نا، اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت شریفہ ہوندی ہے کہ جدہ وہ چلے نا تے انجو کسوفیار گھنڈ مانڈا کٹ کے نہ نکل دے، گردن ستھی ہوندی ہے، قدرتی طور تے سونے پیغمبر دی چھاتی مبارک جڑی ہے تھوڑی جی ابھری ہوئی ہے، اللہ دے محبوب جدہ چلے نا تو وہ اتنے تیز تیز پیر رکھ دے ہن جی میں ڈھلوان والی جگہ تو بندہ تلے نہیں اتردا تے ترکھے ترکھے پیر، تو اللہ دے پیغمبر دی چھاتی سدھی، کدو قامت سدھا، گردن بالکل سدھی، اللہ دے محبوب جدہ چل کے ویندے پے ہوئے نا سامنے تا ویکھن دی اکھ چ اکھ پاون دی تا جرت ہی کسے چ کوئی نہ ہوندی، کنڈ پچھو بھی کوئی ویکھے ہاں تے ایک واری ویکھ کے او دا انج دا ہاں ٹھردا ہائی آدھے ہن کہ یار ٹردا انج ویندا جویں دھرتی دا نواب ویندا ہے۔ ایسے تانوں تاریخ اسلام دے اندر ہزارہ مسلمان مل سن جنہاں نے صرف محمد دی کنڈ سجاڑ کے محمد دا کلمہ پڑھ لیا،
ایسا با کمال پیغمبر، مگر اس پیغمبر نال جدوں انہاں ویکھیا کہ یہ تو دن بدن ودتا جا رہا ہے، ساری ہر رکاوٹ نو تروڑ کے تے محمد پاک اپنا منصب تے مشن اگا پھیلاندا جا رہا ہے۔ انہاں کہ اسا جڑا نتر کے اور نکھڑ کے جڑا محمد نال مقابلہ کیتا ہے نا، اس وچ اسا کامیاب نہیں۔ ہن کوئی انج دے بندے تیار کرو جڑے انہاں دے وچ وڑ کے انہاں دی جڑاں کپڑ، وہ گل سمجھے پے ہو؟ مگر ایک گل یہ بھی ذہن وچ رکھے، بندہ شالا بدیائی وچ رہے، انسانیت جو تجاوز نہ کرے، تے جے اے بندیائی چو نکل ویدا ہے نا، اس وقت اے دے سامنے پیغمبر بھی کیوں نہ ہوئے تو بھی اے بندہ اس دا حیا نہیں کرے۔ اللہ دے محبوب نو ناکام کرنے دی نام نہاد مسلمان نے ایک سازش رچی کہ جن دے ذریعے معاذ اللہ محمد بھی بدنام ہو جائے اور او دی صحبت جبان والے مسلمان بھی بدنام ہو جائے۔ دیکھ لو پہلے دن تو بے دین کافر آدمی نہ پیغمبر دا سجن ہوندا ہے تے نہ ہی پیغمبر تے ایمان رکھن والی مسلم قوم دا سجن ہوندا ہے۔ ہر وقت او دی سوچ ہوندی ہے کہ مسلمان کو کس طرح گرایا جائے۔ جڑا نام نہاد مسلمان آئی، جڑا اتو مسلمان آئی تے وچوں انجے یہودی دا یہودی ہے، کیونکہ مدینے دے مضافات دے اندر اکثریت یہودیاں دی آبادی ہے، اور انہاں دا نقشہ رب دے قرآن نے فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ اعراب دیہاتی، جڑے دیہات دے رہن والے یہودی ہے نہیں نا میرا سونا پیغمبر، او کفر کی بڑے ساختیں تے منافقت بھی اشد، بڑے پکے ٹھکے ٹھیک کافر تے منافق۔ انہوں تو کلمہ پڑھ کے پیغمبر دی صحبت وچ آونا شروع کر دیا۔ انہوں ایک منصوبہ بنایا کہ محمد پاک نو اور اس دی جماعت نو کس طرح بدنام کیتا جائے۔ منصوبہ اے بنایا، او جڑا منافق یہودی کلمہ گو، او جس نے اتو اتو گو ہائی وچو دا او ہائی، او تے گو میں فرق ہے نا، اتو گو آئی تے وچو او آئی۔ اس ایک سچے کھرے مسلمان دے گھر وچو جواں دے آٹے دی بوری چوری کر لئی تے اس بوری نو تلو سوراخ چکی تو چھوٹا جہا سوراخ جو کیتا، بوری جڑی اس موڈے تے رکھی، اس سوراخ دا منہ آئی تلے، جتھے جتھے وہ چلدا گیا تلے تلے آٹا وٹیندا گیا۔ جدوں اس ویکھیا نا جو اے جڑا گھر ہے نا اے تا سونے محمد پاک دا سچا غلام ہے، اس دے بوئے تک جدا اپڑیا، اس وقت اس منافق نے او بوری والا سوراخ بند کر دیا۔ سمجھ رہے ہو؟ تاکہ سویرے کھرا نکلے تو اسے دے گھر وجے، میرے گھر نہ جائے۔ آٹا او پچا گیا، مقدمہ تے شرعی عدالت دی سزا جڑی ہے او بے گناہ دے متھے لگ جائے۔ اس بارہ لمبا چوڑا ہے، اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر مقدمہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ جڑا فلاں آدمی ہے اس نے میرے گھر دی چوری کیتی ہے۔ اللہ دے رسول نے پوچھا تیرے کو کوئی ثبوت، کوئی شواہد، کوئی گواہی؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھن لگا جناب جیڑی بوری چوی گئی ہے او دے نشانات بھی دے گھر ملدے ہیں، اور او جڑا منافق آدمی ہے
اور جڑا اصل چور آئی بوری چا لگی آئی اس چند ریال دینار دے کے تے 2 گواہ بھی خرید لائے. سمجھ رہے ہو؟ جڑے اتو تے کلمہ گو ہم تے وچوں اس 2 گواہ بھی بنا لے. اور اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ظاہر نو ویکھنا ہے، اندر دی حقیقت نو تے جاننا اللہ کون ہے؟ اللہ. بولو تو صحیح ہے. اللہ. اللہ دا نام ہے کوئی بلند تلاؤ. اللہ. اندر دی حقیقت دا علم رکھن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. ہن اللہ دے پیغمبر نے ویکھ لیا بھی واقعی آٹا تا اسے دے گھر تک ویندا پیا ہے. اے بندے گواہی بھی دیندے پئے کہ واقعی اے بندہ چور ہے، جن دے خلاف اے سارا منصوبہ بنایا گیا او تہائی بے قصور تے قصور وار جڑا آئی او چپ کر کے تماشا ویکھدا رہیا. ہن ایدا اصل مقصد کے آئی تاکہ مسلماناں وچ بھی پھوٹ پہ جائے اور غلط شواہد تے گواہ تیار کر کے محمد کولوں بھی فیصلہ غلط کرایا جائے. وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تے اساں صاحب جیڑا خود اپنی عدالت فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا وہ کبھی اللہ دا پیغمبر نہیں ہو سکتا. کتنا منصوبہ بنایا ہو. فیصلے دی گھڑی آ گئی. اللہ دے محبوب فیصلہ فرماون والے لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک. اللہ دے پیغمبر فیصلے کرن دیاں تیاریاں فرمائیاں. اتوں اللہ کریم نے جبرائیل امین بھیج کے تے سونے پیغمبر نو فرمایا میرا سونا پیغمبر فیصلہ کرنا تو پہلے میں اللہ دا فیصلہ تو محمد سن لے. اللہ والوں جدا پیغام آیا ہے. اللہ فرماندا ہے میرا سونا پیغمبر فیصلہ جدا بھی کرے تو میرے قرآن دے مطابق کرے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. اے قرآن پاک اے خود بھی حق ہے تے اے دعوت تلے آونا بھی حق ہے. اے خود بھی حق ہے تے اس دعوت تلے آونا بھی حق ہے تے اینو لے آونا والا بھی حق ہے. تے جس پیغمبر دے وجود تے اس قرآن نازل فرمایا ہے اس پیغمبر دے وجود نو بھی میں اللہ نے مخزن حق بنا دیتا ہے. لہذا میرا پیغمبر جتھے اے میں رب دا قرآن تیرے کول ہوئے لہذا جتھے تینو حقیقت دی سمجھ نہ پہ لگ دی ہوئے بما اراک اللہ. میرا سونا پیغمبر اگو قرآن نو کھول کے بیٹھا کر کہ جیڑی آیت تے حکم دی تینو سمجھ نہ آندی پئی ہوئے اراک اللہ او دا معنی تے مفہوم تے مطلب میں اللہ آپ تے محمد نو سمجھا دے. کیونکہ تیرا استاد دنیا تے تہور ہے کوئی. توجہ کرے آئے قرآن پاک ایک جگہ تے آندہ بما انزل اللہ. بما
فیصلہ کرنا ہی اس کتاب نال جیڑی اللہ نے اتاری ہے. انزل اللہ دا معنی اللہ نے اتاری، مگر اتھے ہے بما اراک اللہ. وہ سمجھ رہے ہو؟ اراک اللہ مطلب کیا ہے؟ قرآن نو اتاریا ہی میں ہے تے جوان نو قرآن سمجھایا ہی میں. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ قرآن سوڑے محمد دے دل وچ جمع فرمایا کہیں بولو تے اس حکمت بھرے قرآن دی ہر حکمت محمد پاک نو سمجھائی کہیں اللہ. لہذا اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا پیغمبر جیڑا انہاں نے منصوبہ بنایا ہے، در حقیقت جیڑا انہاں نے مجرم ٹھہرایا ہے او مجرم نہیں ہے، او بے قصور ہے. تے جیڑا ایدہ مدعی بنیا کھلوتا ہے او خود اس آٹے دا چور ہے. اللہ فرمانا ہے میرا سونا پیغمبر توجہ کریں لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، جے میں اللہ دا فضل تیرے ہوتے نہ ہوندا، میں اللہ دی رحمت تیرے ہوتے نہ ہوندی، میں اللہ دی مہربانیاں تیرے ہوتے نہ ہوندیاں، یعنی تیرے ہوتے میں اللہ نے فضل و عنایت کری فرمائی ہے، میں تیرے ہوتے کیڑیاں رحمتاں فرمایا ہے. جس بندے نو میں اللہ اپنی کتاب مقدس میں اپنا قرآن پاک نصیب فرما دے رہا، انہیں سمجھ کے ادھوتے میں اللہ دے فضل وسدے پائے، انہیں سمجھ کے ادھوتے باران رحمت وسدی پائے. لہذا میں اللہ دا فضل تے عنایت تے رحمت تیرے ہوتے اے ہوئی ہے کہ میں اللہ نے تینوں تحفہ قرآن والا نصیب فرمایا ہے. جتھے بھی تو تیرے ہوتے کوئی پھوکڑ والا پھوک دے ہے، تیرے مشن نو ناکام کرنے دی کوشش کرے دا ہے، تیرے منصب نبوت دے رکاوٹ بندا ہے. فضل اللہ علیک ورحمتہ، تیرے ہوتے میں رب دا فضل ہویا ہے کہ ہر غدار دی غداری، ہر منافق دے نفاق نو چاک کرن والا ہے تو میں رب دا قرآن بن کے آیا ہے. فضل اللہ علیکہ ورحمتہ، اے میں اللہ دا تیرے ہوتے خاص گئے ہویا ہے. بولو یار اے فضل معلوم ہویا جس نو اس قرآن پاک دی اللہ سمجھ دے دینا، جڑا رب دے قرآن نال تعلق پا لیندا ہے اصل وچ رب دا فضل اس بندے نوں دے. یہ کہیں سمجھایا ہے اللہ دے قرآن نے؟ بولو تو صحیح ہے. یہ غالباً 5واں پارہ ہے سورۃ نساء ہے اور دی آیت نمبر 113 یا 114 ہے. اس گل نو مندے ہو کہ جیندے حصے چ رب دا قرآن آ جاوے اودے تے رب دا فضل تے رحمت ہوندی ہے. مندے ہو کرم والے انج لوٹے تے ہلاؤ یا انج کرو یا انج کرو، مندے ہو نا اس بات، کیونکہ اللہ دا قرآن نے فرما دیتا ہے فضل اللہ علیک ورحمتہ. میرا سونا اگر میں اللہ دا فضل تے رحمت نہ ہوندا تو پھر تیرے نال کے بنیا. اگلی گل سنو، اللہ پاک نے فرمایا جی اے میں رب دا فضل تے رحمت تیرے ہوتے نہ ہوندی تو اے دا نتیجہ کے نکلنا آئی لا ہمت طائفۃ منہم ان یضلوک. او میرا سونا پیغمبر یہودیاں وچوں ایک ٹولا طائفہ، ایک ٹولا تے ایک جماعت، انہاں پورا مکمل طور تے
منصوبہ بنا لیا کہ ذلوک تیرے کولوں فیصلہ قرآن دے خلاف کرا کے تینوں راہ ہدایت تھڑکانا چاہندے ہیں، تینوں صراط مستقیم تو تلے لانا چاہندے ہیں، مگر اے میں رب دا فضل تیرا مت ہوئی ہے کہ قرآن دے ذریعے اساں تیرے ہاتھ نوں پکڑ کے مضبوط کر لے ہوئے۔ انہاں یہودیاں دا منصوبہ یہ ہے کہ کیویں نہ کیویں محمد قرآن دے خلاف فیصلہ کر دے۔ تو معلوم ہویا اللہ نے یہ بھی مسئلہ سمجھا دیتا جیڑا فیصلہ قرآن دے خلاف کرے وہ بندہ مسلمان نے آئیو ذلو کو گمراہ ہے۔ وہ کون ہے؟ گمراہ ہے۔ گلہ نہیں سمجھ آندی بھی نہیں؟ انشاءاللہ میں اللہ دی توفیق نال اسے آیت دی آئی تو تشریح گھوڑ کے سنا بڑی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا پیغمبر تینوں میرے قرآن تو چھڑکانا چاہتے ہیں، تینوں میرے اس دسے ہوئے حکمت بھرے قرآن دی حقیقت نو سنن تے سمجھن دے باوجود تینوں دور کرنا چاہتے ہیں۔ ان تے زل دا مانا ہے گمراہ ہو جاونا، مگر اگو شخصیت جو میرے محمد رسول اللہ دیا ہے، جس پیغمبر دی ایک کا حرکت رب نے رحمتاں دے بدل وسا دیتے ہیں۔ اتھے یوں ذلو دا مانا کلیم اللہ انتا نہیں کر سکتا کہ تین تے محمد نو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اتھے مانا یہ ہونا ہے کہ تینوں راہ ہدایت ہٹاونا چاہتے ہیں، مگر میرا پیغمبر وما یذلون الا انفسہم، جدوی تے جڑے موقع تیری بھاویں مدینے آلے ہوئے تے بھاویں عرب تے عجم آلے ہوئے، جڑے پاکستان آلے ہوئے، یونان آلے ہوئے، ملتان آلے ہوئے، یہ سرگوتے یا خوشاب آلے ہوئے، جدوی وما یذلون الا انفسہم، جدوی کوئی انجدہ منصوبہ بنائی سی تاکہ محمد دی سنت بھی چھوٹ جاوے، رب دے قرآن بھی چھوٹ جاوے، جیڑا انجدہ منصوبے بناون والا ہونا ہے۔ سن لے میرا پیغمبر وما یذلون الا انفسہم، انجدہ بندہ خود تک کافر تے گمراہ ہو کے مر سکتا ہے، مگر جڑا اندرو بارو صاف تے ستھرا ہو کے میرے محمد تے میرے قرآن نال جڑ کے رہنا نہ ہوئے، میں نو اللہ ہومن دی قسم ہی میرا محمد وہ بھاویں ستا بھی کیوں نہ پیا ہوئے، او دے بستر دی بھی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے؟ شرط اے ہے کہ وہ بندہ میرے قرآن دا لڑ نہ چھوڑے۔ لڑ چھڑاون والے، منصوبے بناون والے تے منصوبہ خدا دے دین دے خلاف مسلمان نہیں بنائندا، بلکہ کون بنائندا؟ یہودی او مدینے دا کون آئی؟ بول لو تو صحیح، نہیں کافر شافر نہ آکھو، یہودی تو آکھو۔ کون آئی؟ یہودی آئی۔ اللہ نے فرمایا وما یذلون الا انفسہم، جیڑا ساڑے قرآن نو نیواں کرن دی کوشش کریندا ہے، انہیں سمجھو کہ او خود گمراہ ہے، تے جنوں گمراہ کرن دی کوشش پیا کردا ہے او تا ہمیشہ چلدا راہ خدا ہے۔ کیڑے رستے تے؟ خدا لے رستے تے۔ خدا کیڑی شاید ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خدا بن کے آیا ہے، تا رب دا قرآن بن کے آیا ہے۔
تا تا ایک موقع تے اللہ کریم نے تا فرمایا ہے وما یضرونک من شیئن، اے میرا پاک پیغمبر یہ انہیں ہر وقت میرے قرآن نال تعلق تے جوڑ تے محبت تے وابستگی قائم پیغمبر نے قائم رکھی، میں رب دا وعدہ تیرے نال یضرونک من شیئن، یہ انہیں میرے قرآن جب پھاتے چٹا مار کے تو میرا محمد رہے ہو ما یضرونک من شیئن، تے پیغمبر دوالی دنگا کر سکتا کوئی نہیں ہے، بھاوے یہودی رل ونجل بھاوے یہودی رل ونجل بھاوے لبید ابن عاصم دیاں تھیاں تیرے ظلفالے والا تے کٹھی بھی مریں دیاں رہ جاویں ما یضرونک من شیئن، میں نو رب ہومر دی قسم ہی میرا محمد تیرے والوی میں اللہ خیس نہیں ہومر دیڑی۔ میں آکھے لیکن جڑا ایسا کہ قاری کلیم اللہ خان اے نعرہ ہے یہ کئی شاید جڑا ایسا کہ نعرہ تکبیر اے ہے غیرت ایمان چیک کر رہا ہون مار خان نعرہ تکبیر او دے منہ کا نمبر ہے بھائی دیکھو نا اللہ اکبر اے خود بخود بے ساختہ بلند آواز تائیں نکل دی ہے جدہ اس اللہ اکبر دی غیرت عزت دل جو موجود ہو اے آنکھاں دی ضرورت نہیں کو ماشاءاللہ تو سب ایسے نات پیسے تھوڑے دیتے ہیں چلو انہاں دے ساکھ تک کوئی نہیں اے دتا ساکھ ودا تھوڑا ہی ما یضرونک من شیء من شیء او جی میں بندہ آدھا ہے اے کچھ بھی کر سکدا اللہ دا من شیء میرا پیغمبر اے تینو رتی جتنا ہی نقصان دے سکدے بولو بولو یار ما یضرونکا تینو کوئی تکلیف تے نقصان بولو نہیں دے سکدے من شیء اگو اللہ فرمانا انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما یہ میرا پاک پیغمبر جدا تیرے سینے وچ میرا قرآن کھلوتا ہوئے تیرے وجود تے میں رب دی نبوت اور رسالت دا صحرائی کھلوتا ہوئے ما یضرونک من شیئن ایک رب جتنا بھی تے پیغمبر تے قائدہ پھوکا تے منتر نہیں چل سکدا قائدہ ٹونا ٹا پلا نہیں چل سکدا قائدہ جادو نہیں چل سکدا قائدہ تویز نہیں چل سکدا قائدیاں ہاڑیاں مودیاں ٹنگی ہوئی تے پیغمبر تے اثر نہیں کر سکدیا کوئی ہڈیاں پہ آدم کریں ہوئے کوئی پھوکے تے منتر تے طویل پرانی بیری تے لٹکائی دا پیا ہوئے تسلی رکھو جد جیوی میرا محمد لا عمرو کا لا عمرو کا لا عمرو کا لا عمرو شالا زندگی دا دھاگا لمبا ہوئی میرا محمد تسلی رکھ میں اللہ جو تینوں پیا فرمائندہ ما یضرونک من شیء ساری دنیا رل کے تیرے مقابلے جا جائے تے محمد دے پیر نال لکن والی خاک نونی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا
کیونکہ تیری حفاظت دا ذمہ وار کون ہے؟ بولو شاباش ہے تیرے ایک ایک ساتھ ذمہ وار کون ہے؟ ہاں البتہ میرا سونا پیغمبر اسے میرے قرآن نال تعلق جوڑ مضبوط تو پیدا کرے دا من اگو اللہ دے کیا فرمایا ہے کان فضل اللہ علیک عظیما اس آیت مٹھ جیے لولا فضل اللہ تے اس آیت اینڈ تے انتہا دے ہوتے اتھے بھی اللہ فرماندہ کانا فضل اللہ اجھے توڑے ویچ حافظ بیٹھے ہوئے تو انہوں دے کلو پچھ لو آیت شروع نیے لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ جدا آیت مقدیے تو اتھے بھی اللہ فرماندہ ہے کانا فضل اللہ علیک عظیما کیا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے میرے محمد روئے فضیلت کیوں ملی ہے میرے محمد روئے عزت کیوں ملی ہے میرے محمد روئے رفت کیوں ملی ہے میرے محمد روئے عظمت کیوں ملی ہے کیونکہ میرے محمد دا اٹھنا قرآن نال بہنا قرآن نال چلنا قرآن نال حضاقت تا قرآن نال رونا تا قرآن نال ہسنا تا قرآن نال کھاونا تا قرآن نال چلنا تا قرآن نال بہنا تا قرآن نال میرے محمد دی زندگی دی ایک کا حرکت میرے محمد دے ایک سکون چلے آئے تا میرے قرآن نال جی او قرآن نال جڑتا گیا ہے انجھے ہر جوڑ نال محمد نو میں اللہ عروج دے دو گیا کانا فضل اللہ ہے اگو اللہ موڈے چہے فضل اللہ علیکہ و رحمت ہو تے اختتام چے کانا فضل اللہ علیکہ عظیما علیکہ عظیما جیویں جیویں رحمت میرے محمد تے وسدی گئی ہے انہیں محمد نو میں اللہ عظمت نصیب فرمائی تو سونے پیغمبر نو عروج والا خزانہ اللہ دنیا تے کیڑا دیتا ہے سارے بولو یار ایدے نال جیویں جیویں میرے محبوب دا تعلق ودھدا گیا انہیں سونے محمد کریم نو اللہ پاک عروج بھی زیادہ نصیب فرمائے گا اچھا 40 سال سونا محمد پاک اپنی قوم دے وچ رہے ہے جمعہ پلیا بھی اپنی قوم وچ ہے مگر قوم نو یا پوری دنیا نو اس وقت تک محمد رسول اللہ دی عزت و عظمت دا پتہ نہیں چلیا جب تک سورہ محمد پاک دے قلب مقدس تے نزول قرآن رب نے نہیں فرمایا سب تو پہلے غار ہرا تھے جبرائیل امین آیا ہے تو سب تو پہلے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق یہ پہلی وحی ہے کہ نہیں ہے اقرا بسم ربک الذی خلق سونا محمد پڑھدا گیا انہیں سمجھو اللہ درجہ بدرجہ لمحہ بلمحہ محمد دے عروج دے دروازے کھلے دا گیا ایک پھر او وقت آیا ہے 13 سال عرصہ حیات نبویہ محمد پاک نے مکے دے اندر بسر فرمائی ہے اور صحابہ کرام فرما دیں کہ جیڑی زندگی سوڑے محمد پاک نے مکے چ گزاری ہے سانو اللہ دی قسم ہے سانو کدی بھی محمد ہستا ہویا نظر نہیں آیا ہر وقت محمد پاک دکھاں جی گھرے آ رہا ہے جیویں جیویں ویکھ لو دکھ ود دے گئے انہیں سونے محمد نو اللہ پاک عروج بھی زیادہ دے لگے حتیٰ کہ ایک موقع تے تھکے تنے بیٹھے جی دل جی یہی کریں دے ہو نا میری تھاؤں تھوڑا جہا ڈر لگ رہی ہے ٹھیک بیٹھے ہو
میرا پتر ان کو اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا پیغمبر ایک دن رو رہے پریشان سونا محمد پاک غم دیاں آہیں بھریندے اتھائیں مطاف علی جگہ تے لیٹ گئے سونے محمد کریم صلی اللہ جڑے مسلمانوں اچھا پڑھو صلی اللہ جڑے ہندووں چپ کر کے بیٹھے رہ جاؤ جنہاں دے دلت میرے محمد مصطفیٰ دا حیاء ہے اچھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا پیغمبر اتھے ہی لیٹ گئے نیند آ گئی ہے اونگ آ گئی ہے اللہ دے پیغمبر فرما دے کون تو بین النوم والیقظہ میں کچی پکی نیندی حالت اندر اچانک میں معلوم ہے کہ ایک بہت بڑی لمبی چوڑی ملائکہ دی فورس آ گئی فرشتیاں دی جماعت آ گئی ہے میں ویکھیا ہے تا مینوں معلوم ہوندا ہے جو اتے میرے بھی پر بن کے فرشتے کھلوتے پچھوں ہی میرے فرشتے آداب غلامی نال کھلوتے سجے کھپے میرے ہر پاس ملائکہ دی فورس موجود ہے سمجھ آتی بھئی اللہ دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں کچی پکی نیند دی حالت دے اندر نہ میں جاگدا پیا ہم تے نہ کوئی غشی علی حالت نیند علی میرے ہوتے تاری ہوئی ہے آخر کار ایک جڑا میرے سران دی کھلو رہے ہیں دوسرا جڑا میرے پیران لے پاسوں کھلو رہے ہیں جڑا ہی سران دی آلے پاسے اس نو لگتا لے پاسے آلہ ہے یار ایتا ست پہ آئے انو ہن کنے جگانا چاہیدہ ہے اس وقت جڑا سر لے پاسے کھلوتا ہے وہ آدھا ہے پیغمبر دی اکھتا ستی ہوئی ہو دیئے مگر پیغمبر دا دل ہر وقت جاگ دھاؤنگا ہے پیغمبر دے دل دی ہر دھڑکن نال اللہ دا ذکر جاری ہوندہ ہے اچھا یارے جو ستے پہ انہوں اٹھانا کیویں چاہی گئے ہے اللہ نے تو فرمایا ہے ان کر کے نہ سڑے آیا ہے جنہیں تو سجا کے آدم نو آکھے یا آدم یا تو سموسا نو آکھے ماتل کب یمین یا موسیٰ یا زکریہ پیغمبر مجھے سڑ ماریں گے تے آکھے نے یا عیسیٰ یا زکریہ یعنی ہر پیغمبر دنا لے کے انہوں سڑے آئیں گے میرے محمد دنا لے کے انہوں سڑ نہ مرے آئے اے میرے محمد دی بے ادبی آئے میرے پیغمبر دی گستاخی نہ پہ کرے آئے میرا پیغمبر جو ستا پہ آئے او جبرائیل نوریاں دے سردارا میرے ستے پائے پیغمبر دے پیرا تو بوسا لا کے میرے محمد نو جگہ آئے توجہ کرو نہیں مردے نہیں ڈھانڈا ہوتے انشاءاللہ جی شہید ہوئے کٹھے ہوتے اللہ کریم نے فرمایا ہے اس نو اٹھاؤنائی تو میرے پیغمبر دے پیرا تو بوسا لے کے جگاؤنائی جدہ محمد کریم جگ دے پہ اور تو اللہ دا قرآن بھی کیا فرماتا ہے ہون تو ہلے ہونا میں تیرے سہرے ٹھوکے یا اس پاسے آواز ایک دن پڑی جو یہ بار بار ہلے دا بیٹھا ماشاء اللہ دا قرآن فرماتا ہے انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ
اللہ کریم فرمائدا ہے جیڑی رات نو اپنے سونے محمد محبوب نو اپنے کولو بلواون دیاں تیاریاں فرمائیاں اسا اس رات نو ہی مبارک بنا چھوڑیا گئے اسا اس رات نو ہی رحمت دا خزانہ بنا چھوڑیا ہے کیونکہ سوڑے پیغمبر دے دل مقدس تے رحمت دا خزانہ بن کے آیا ہے تو میرا قرآن بن کے آیا ہے یارو اسے نو تا سونے تے سہاگا کھیائینا گئے کہ قرآن بھی رحمت تے محمد جمال بھی رحمت تے محمد تے آمان والی رحمت نبوت و رسالت کی رحمت میرے پیغمبر دی رسالت کی رحمت میرے پیغمبر دی ملاحت کی رحمت میرے پیغمبر دی جسامت کی رحمت میرے پیغمبر دی تلاوت کی رحمت میرے پیغمبر دی امامت امامت حضاقت نزاقت تلاوت قراءت سخاوت کی رحمت میرے پیغمبر دی جراعت شجاعت صدارت سیاست سیادت کی رحمت میرے پیغمبر دی قیادت کی رحمت میرے پیغمبر دا نطق تے عتق تے فتق کی رحمت میرے پیغمبر دی ارتقا حرکت رحمت میرا پیغمبر دا چلنا تے پھرنا تے اٹھنا تے بانا تے کھانا تے پینا تے رونا تے سونا بھی رحمت میرے پیغمبر دی تقریر و تحریر و تنظیر و تبشیر بھی رحمت میرے پیغمبر دی تنظیر تے تبشیر بھی رحمت میرے پیغمبر دا یعول تے معال یمین تے شمال کیل تے کال عمال عوال میرے محمد رسول اللہ دی زبان و لسان و بیان و قرآن بھی رحمت میرے پیغمبر دی ایاب و دیحاب و کتاب و خطاب و حساب و نصاب بھی رحمت میرے پیغمبر دی ایک جگہ حرکت بنی ہے اللہ فرماتا ہے حتیٰ کہ اسا مقدی مقا دیتی ہے ارسلناک الا رحمت للعالمین او لوگو جس بندے نے میرے محمد نو نہیں رکھیا میرے قرآن دا مطالعہ چا کرے میرے محمد دی ابتدا حرکت دی رحمت دا خزانہ میں رب دا قرآن بن کے آیا اللہ فرماتا ہے جیڑی رات قرآن آیا ہے اللہ نے اس رات نو بھی ساریاں راتاں دی سردار بنا چھوڑی ہے تے پھر جس پیغمبر دے دل تے آیا ہے اللہ اس دے وجود نو ساری کائنات دا سردار بنا چھوڑی تے جس امت نے منیا ہے اللہ ساریاں امتاں دی امت سردار بنا چھوڑی ہے کنتم خیر امت اللہ دے پاک پیغمبر فرماندین مینوں جدوں نہ اٹھایا ہے جبرائیل امین میرے نیڑے ہو گئے براق میرے نیڑے گھن آئین تے مینوں آدن ارکب سوارو محمد سوار بھی اللہ تے سواری بھی اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھے نے سوار ہو جاؤ اللہ دے محبوب سوار ہونے لگے اور رکاب دے اندر پیر پایا نے اتے چڑھن دی کوشش کیتی ہے ارادہ فرمایا اللہ دے پیغمبر نے مگر او جڑی براق آئی گھوڑی او دبکن لگ گئی ہلن لگ گئی اللہ دے پیغمبر نے پھر دوبارہ کوشش فرمائیے اس براق تے سوار ہون دی او پھر ہلن لگ گئی ہے دبکن لگ گئی ہے جبرائیل امین نے اس براق دے کم وچ کئی گل فرمائی ول اللہ دا پیغمبر جدا براق تے سوار تھیون لگا اس وقت براق بدکی نہیں تو سمجھ آدھی پئی یہی حالانکہ گھوڑ سواری دا ماہر میرا محمد رسول اللہ آج پہلی واری گھوڑے
تے تا چڑھدا نہیں پیا تجربہ تا اگے ہی ہے میرے محمد رسول اللہ نو مگر اج سوار ہونے لگے اس وقت براق ٹپن لگ گئی بدکن لگ گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے جبرائیل امین کو پوچھیا ہے دس کیڑی گل کیتی آئی اونے کان وچ اگے تک ٹپنی کھلوتی آئی تے تیری خسر خسر دی وجہ تو وال ٹپن تو کھلو گئی ہے کہ اونوں آکھیں آئی اللہ دے پاک پیغمبر نو جبرائیل امین آکھن لگے یا رسول اللہ اور میں کوئی دم پھوکت وظیفہ نہیں او دے کان وچ پڑھ کے پھوکیا او دے کان وچ میں ایا گل کیتی ہے آرام نال کھلو تو کیڑی خوش نصیب ہے جو اج تیرا محمد سوار ہے تے محمد رسول اللہ دا نام جدل ہے او ٹپڑ تو ہی کھلو گئی ہے جے ناراض نہ ہو تو ایک گل ہی تھائیں سمجھاواں ناراض تو نہ ہو سو جی اگلے سال ہی سڈے سو اللہ دے پاک پیغمبر دا خالی نہ سنے بھاویں نور دی آئی مگر شکل تا حیوان علی شکل تو بھاویں نور دی ہے بھاویں اللہ اتو جنتی جو گل لی ہے مگر ہے شکل کیسے دی ہے بولو بولو صحیح حیوان علی شکل ہے تے ہکے واری او دے کام وچ محمد دا نام لیا گیا ہے اور ٹپن تو کھلو گئی ہے تیرے سامنے سونے محمد دا سارا قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے محمد دا فرمان سنایا جاندہ ہے مگر تو عدوی 12 ربیع الاول میں نچن تو کھلوندہ نہیں ہے تو عدوی ٹپن تو کھلوندہ نہیں ہے دعویٰ عاشق رسول دا کرنا ہے ہیاں نورج نچائندہ پہ آنا ہے ڈھول دھمک کے ودا مرندہ آنا ہے خسرے ودا نچائندہ آنا ہے اللہ فرماتا تیرا نالوتا حیوانی چنگا ہے جس نے ایک باری محمد دا نام سنیا ہے وہ تا ٹپڑ تو کھلو گئی ہے تیرے گھر قرآن ہر وقت موجود ہے تو محمد دا نام لے کے وطوی پیغمبر نو پھوکر تو نہیں راندہ والتا اللہ فرمایا ہے اولائکا کالانعام بل ہو اضل تو جانور نالوی پھیڑا ہے تیرے نالو جانوری چنگا ہے جڑا ایک واری سن کے والوی میرے محمد دا حیاء کیتا ہے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہائے ہوں انج نہیں کرے جڑے منائی بیٹھے انہاں نوں ہی آئیے جانور حیا کیتا ہے تو سونے محمد دے چہرے دے ہی حیا نہیں کیتا اس صرف سکا نہ ہی محمد مصطفیٰ دا سنیا اس نے اپنے مزاج نو بھی حیوانوں کے محمد دے تابع کر دیا وقت نہیں ٹپی جدے واگ محمد نے موڑی ہے وہ اسے پاسے ٹر دی گئی ہے تینوں جڑے پاسے محمد پاک موڑے ہے تو اس پاسے نہیں ہوئی ناراض تو نہیں ہوندے پے اس واسطے سونے محمد دے چہرے دا حیا کرے سو یہ تو کوڑ ہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تا اللہ چاہندہ ہائی تتاں کھاڑی دے وال اللہ پیدا فرمائے اللہ چاہیا تا تاں ہی جمے نا بول تو صحیح یار اللہ نہ چاہے تا تواڈے وچ کئی کھودے ہی ودے ہو سے ہیں
جے چہرے تے وال نہ ہوویں مچھاں نہ ہوویں انہاں نوں تے مرداں چوں گردا ہی کوئی نہیں. اے اللہ چاہندا ہی تے وال پیدا فرمایا سا انجے بولو نا وقت تسا کیوں آکھے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے دوہے کول پیچھے کرے سن تو ہاتھ کھڑا کر بے ایندا نہیں چھوٹی کر چاہیے ہن تساں ہی حیا کرو تواڈے وچ کوئی ہاتھ کھڑا کر او بزرگا تیری تے اگے ماشاءاللہ تریے بٹن تے آ گئی جڑے رگڑائی بیٹھے نا میرے نوجوان عزیز بھرا او ہاتھ کھڑا کریں آئندہ محمد کے چہرے دی بے ادبی نہ کرے تھوڑی لمبا کرو جا کوئی نہیں کپیندا کر اللہ شاء اللہ توفیق نصیب فرمائے. بھائیو تسا مناؤ تاں میرا قصور کوئی نہیں تسا رکھاؤ تسا میرے تے احسان کوئی نہیں چاہتا میرا کم ہے تانوں اس رستے دی رہنمائی کرنا جس رستے تے زندگی گزارن لگے تینوں قدم قدم تے رب دی رحمت نصیب ہوئے. اللہ دی قسم داڑھی مناون والا ایسا گناہ ہے جڑا بندہ ننگا نیترا ظاہر کیتی ودا جما رگڑائی ودا جڑا ہوتا ہے دنیا دا کوئی گناہ ہی بندہ گناہگار مجرم کردا ہے چھپ کے کردا ہے یہ ایسا گناہ ہے جڑا رڑے تے کردا ہے انجے ہے کہ نہیں بندے کولو زنا دا گناہ ہوندا ہے شراب پیندا ہے جو بھی برا کام کردا ہے کہ کردا ہے چھپ کے کردا ہے کسی دی نظر نہ پڑے مگر یہ ایسا کردا ہے جڑا سارے دے سامنے کردا ہے تے گناہ بھی او ہے جڑا رڑے چڑھ کے بہ کے محمد دے چہرے دی توہین کرے گا. اللہ شاء معاف فرمائے آمین بھی نہیں آتے. اللہ تعالی کریم نے فرمایا میرا سوڑا محمد رسول اللہ جدا براق نے اللہ سوار ہو کے اللہ دا پیغمبر جا رہے ہیں اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ اسا اپنے پیارے بندے نو سیر کرائی اسرا کہیں سیر کرائی. میں جڑی گل تینوں سمجھانا چاہتا ہوں 13 سال گزرن والے قرآن پاک آ گیا ہے انج دا پیغمبر نے جوڑ قرآن نال پیدا فرمایا ہے لمحہ بلمحہ پیغمبر نو عروج تے ترقیاں ملدیاں گئیاں ایک دے انج دا آیا ہے کہ جڑا اتو تلے آیا گا اس دے نال سنگت پیغمبر دی لاون دے نتیجہ اے نکلیا ہے کہ اتو تلے آون والا تلوے نو اپنے نار لا کے اتے لے کے جا رہا ہے. اسرا دنیا نو جام کر دیتا ہے کیونکہ اج ساڈا مہمان خصوصی ساڈے کولوں آندا پیا ہے. خیر بہرحال جدائی تو تلو آندا پیا اس وقت ہی اللہ فرمانا ہے اسرا بعبدہ ایتھے رہیا تاوی عبد جدا عروج ملدا پے تاوی میرا محمد عبد ہے. جدا اٹھے پہنچیا گئے اللہ دے دربار چ حاضر ہویا ہے
اتھو دے بارے بھی اللہ دا قرآن کے پہ فرمائندہ ہے فَأَوْحَا اپنے تاوی عبد اتھو گیا تاوی عبد اتھے رہ تاوی عبد ہے اور جدا واپس پہ والدہ ہے خود محمد پاک دی زبان چون اللہ نے آکھیا ہے میرا پیغمبر متا کائنو اتھو واپس ونجانے چلو غالتا نہ لگ جائے کیونکہ تو اتھو جو ہو کے رہندہ پہ آگا ہے متا کوئی انجنہ آکھے کہ محمد پاک اتھے جو گیا ہے اللہ نے محمد نو گھٹ کے جفیاں پائیاں او ایک بن گیا تے اے او بن گیا اے بغال تے بھی دور کر دے میرا پیغمبر خود ون کی آنکھ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد پڑھو جے آندہ ہی نے اتحیات دے اندر کے پڑھ دیو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن نورہ و رسولہ محمدن بولو اللہ فرماندہ ہے اے دیکھو میرا محمد پاک آپ بیٹھا پردہ ہے خود بیٹھا دسیندہ ہے اتھو جدا میں گیا ہم تامی بندہ اتھو ہو کے واپس آیا تامی بولو بندہ مگر عروج اللہ نے میں نے اتنا نصیب فرمایا کہ انہی عروج تے مقام کسے نو نصیب نہیں ہویا اللہ فرماتا میرا سونا محمد رسول اللہ اسا تیرے ہوتے اپنی رحمت دا خزانہ نازل فرمایا کہ اس رحمت دے اندر ساری رحمت دے خلاصے اللہ مسئلہ کیڑا ہے مسئلہ بھی تو دسی ہے نا ہاں جی وہ مسئلہ دسی اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر نال مخالفت ہوئی میرے سوڑے پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہوئی میرے سوڑے پیغمبر نو قتل دے منصوبے بنائے گئے میرے سوڑے پیغمبر نو غدروں بے وطن ہونا پیا میرے سوڑے پیغمبر دی اکھی دے سامنے او دے غلام دے وجودہ دو تے لوہ دیاں کنگیاں پھیر پھیر کے انہاں دا چمڑا بھی اٹھیر لیا گیا ہے مگر میرے پیغمبر نے رحمت والا مسئلہ جڑا سنایا گئے اسے مسئلے دی وجہ تو ساری دنیا مخالف ہو گئی مگر میرے پیغمبر نے مسئلے نو نہیں چھوڑیا اسا بھی سونے پیغمبر دے عزت مقام نو نہیں چھوڑیا اسا بھی وہ دا دل بدل ودھائیں دے جا رہے آئے کیڑا مسئلہ رحمت والا ہے رحمتا من ربکا انہو ہوا السمیع العلیم ہر پردے جو سنن والا کون ہے ہر دن سنن والا کون ہے ہر پردے جو ذرہ ذرہ کائنات دی آواز دے حالت سنن والا کون ہے جانن والا کون ہے ویکھن والا کون ہے وہی پردیاں جو سن دے بیٹھے تے دیندہ تے دیکھ لے لیندہ
اس تو علاوہ اور کوئی پردیاں جو نہیں سن سکدا اور جنہ نبیاں دیاں قبراں تے سڑ پے مرے دے ہو جنہ ولیاں تے پیراں دیاں قبراں تے جھکے پے ہو جڑے جڑے مردیاں دے سنن دے قائل ہو انہاں دے اوتے رب دی رحمت کوئی نہیں ہے انہاں دے حصے میرے محمد دی رحمت نہیں ہے انہاں دے حصے وچ میرے قرآن والا فضل تے رحمت نہیں ہے جے محمد والی رحمت لانا چاہتے ہو جے قرآن والی رحمت لانا چاہتے ہو تو آؤ میرے محمد پاک مسئلہ رحمت والا بیان پیا کریں گا رحمتاً من رب کا رحمتاً من رب کا جڑے مسلمانوں تے قرآن سن کے دل ٹھردا پیا ہے یہ لفظ میرے نال پڑھو رحمتاً من رب کا رحمتاً من رب کا تیرے رب دی رحمت کری ہے انہو هو السمیع العلیم ہر پردے جو آواز نو سنن والا کہوڑے جانن والا کہوڑے جڑے مردیاں دے سنن دے قائل ہو انہاں دے تے رب دی رحمت نہیں ہے اللہ دی لعنت ہے کیونکہ رحمت بھریا قرآن پہ آتا ہے لا یسمع دعاءکم کوئی ککھ بھی نہیں سندا کدی بھی نہیں سندا کہدی بھی نہیں سندا نہ نیڑوں سندا تے نہ کوئی دوروں سندا ہر وقت تے ہر ویلے سنن والا کہوڑے سن کے قبول کرن والا کہوڑے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا